وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. محترم دینی بھائیوں، اس سے پہلے سورہ بقرہ کی جو آیتیں آپ کے سامنے یعنی 8 سے لے کر کے اور 20 تک جو آیتیں آپ کے سامنے دروس میں تلاوت کی گئیں، ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کے برے اوصاف کا ذکر کیا، اور اس طریقے سے دیگر صورتوں میں اور دیگر آیات میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کے برے اوصاف کا ذکر کیا ہے. بلکہ ایک سورۃ المنافقین اللہ تعالیٰ نے نازل ہی فرما دی ہے، جس میں ان کے اوصاف ذمیمہ کا ذکر کیا ہے. آج جو میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 142 تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کے کچھ برے اوصاف کا ذکر کیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. بے شک منافقین یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں سستی ہوتی ہے. یراؤون الناس، یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا ہی یہ کرتے ہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے برے اوصاف کا ذکر کیا. سب سے پہلے ذکر کیا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو دھوکے میں رکھا ہے. اللہ کو دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اوپر سے اسلام ظاہر کرتے ہیں اور باطن میں ہم اسلام کے خلاف کفر کو چھپائے رہتے ہیں، اسلام کے خلاف بغض کو چھپائے رہتے ہیں. تو ہمارے ظاہر سے اسلام کرنے میں معاملہ یہ ہے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ سمجھیں کہ ہم ان میں سے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے جان و مال کی حفاظت ہو جائے گی. اللہ کو دھوکہ کا دینا، اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ علیم بما فی الصدور، سینوں کی راز کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے. اللہ علیم خبیر ہے، جاننے والا ہے، خبر رساں ہے، اس کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. ایک پتا بھی زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے. رات کے اندھیرے میں، رات جب گھنگھور اندھیری ہو، رات کے اندھیرے میں سیاہ چٹان پر اگر ایک چونٹی بھی چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے. تو اللہ کو آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی جس طریقے سے دنیا کے اندر وہ اسلام کو ظاہر کرتے ہیں، اسلام کے خراب دل کے اندر کفر اور بغض ان کے ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ مومنوں کے ہم ساتھ ہیں اور ان کی نگاہ میں ہمارے جان و مال کی حفاظت ہو جائے گی. ایسے اللہ کے بارے میں دھوکہ ان کا کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہم قیامت کے دن عذاب الہی سے بھی بچ جائیں گے. لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی رسی ڈھیل کر دی ہے کہ چلتے رہو، جو کچھ عیاریاں مکاریاں ہیں کرتے رہو. دنیا کے اندر یہ رسی ڈھیل کر رکھی ہے، اور اگر انہیں دنیا کی کچھ چیزیں مل جا رہی ہیں تو وہ کیا ہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. تو وہ خود دھوکے میں ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں.
قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اس برے عمل کی وجہ سے، ان کے اس دوغلے پن کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے دوچار کرے گا، اور جہنم کے عذاب ہی نہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ منافقین ہوں گے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، وہ دھوکے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ دنیا میں تو اگر کچھ مل رہا ہے تو دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اور اگر یہ سوچ رکھے ہو کہ ہمارے اس دوغلے پن سے جیسے دنیا کے اندر ہمارا الو سیدھا ہو رہا ہے، ایسے کل ہم عذاب علیم سے بچ سکیں گے، تو تمہاری تھنکنگ ہے، تمہاری فکر ہے، سوچ ہے، قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ دوسری بری صفت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز میں سستی ہوتی ہے، اور نماز میں سستی کی بہت ساری شکلیں آپ کو اس سے پہلے بتائی گئی ہیں۔ نماز میں سستی یہ بھی ہے کہ کچھ نمازیں پڑھی جائیں، کچھ چھوڑ دی جائیں۔ نماز میں سستی یہ ہے کہ فجر میں سرے سے غائب رہیں، 4 وقت کی نمازیں پڑھ لیں۔ نماز میں سستی یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ نہ پڑھا جائے۔ آپ آفس میں ہیں، آپ کاروبار ہیں، دکان پہ ہیں، کسٹمر آ گیا، عصر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو گئی، چلو عصر میں پڑھ لیں گے۔ عصر میں بھی بزی رہے، چلو مغرب میں پڑھ لیں گے۔ مغرب میں بھی بزی رہے، چلو عشاء میں پڑھ لیں گے۔ عشاء نہیں، چلو چاروں نمازیں گھر پہ پہنچیں گے تو پڑھ لیں گے۔ تو کیا ہے، نماز کو اس کے وقت پہ نہ پڑھنا یہ بھی سستی ہے۔ تو منافقین کی دوسری بری صفت کا اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں سستی، کاہلی۔ دیکھیے بعض لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ سب کو نفاق کی صفات سے بچائے کہ انسان نماز کے لیے آتا ہے، کھڑا ہے، وہ کبھی پنکھے کی طرف، کبھی جھومر کی طرف، کبھی گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی سستی میں داخل ہے، اس لیے کہ تم نماز ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو پریشان کرنے کے لیے آئے ہو۔ نماز تمہاری خضوع سے خالی ہے، اور نماز جس ڈھنگ میں پڑھنی چاہے وہ نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ بس یہ کوئی مشکل سے آپ کو مسجد کے اندر کر دیا ہے، جیسے کوئی مزدورہ ہوتا ہے، کوئی انسان ہوتا ہے، جب کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہے، آپ سامنے رہیں گے تو ہمالیہ پہاڑ اپنے اوپر اٹھا لے گا آپ کو دکھانے کے لیے، آپ غائب ہو گئے تو دیکھیے وہ کام کیسے کرتا ہے۔ تو ایسے کیا ہے کہ بعض لوگوں کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ کھڑا تو ہے اللہ کے سامنے، لیکن امام صاحب نے بھی سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھی، کب رکوع میں گئے، کب سجدے میں گئے، سلام پھیر دے، لیکن بس وہ کسی اور دنیا میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو کیا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین کی دوسری بڑی بری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ان کی نماز میں سستیاں ہوا کرتی تھیں اور سست ہوتے تھے، نماز کے لیے بڑی بوجھل ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے منافقین کی جو صفت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض نمازوں کی ادائیگی ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی، جیسے نماز عشاء اور نماز فجر۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العتمة والصبح لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ منافقین پر سب سے بوجھل، سب سے بھاری نماز جو ہوتی تھی وہ نماز عشاء اور نماز فجر کی ہوتی تھی۔ اور اگر یہ لوگ ان دونوں نمازوں کی اہمیت اور فضیلت کو جان لیں تو اگر یہ چل کے نہیں آ سکتے ہیں، چلنے کی طاقت نہ ہو، تو یہ اپنے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں گے، لیکن نماز عشاء اور نماز فجر میں حاضر ہوں گے۔ آج کتنے ہمارے بھائی ہیں جن کے لیے نماز فجر جماعت سے ادا کرنا بڑا مشکل ہے۔ مولوی صاحب وہ چاروں نماز تو آپ مسجد میں دکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نماز فجر میں آپ نہیں دکھتے۔ وہ مولانا ایسا ہے کہ وہ رات میں آتے ہیں اور دکان دیر سے آتے ہیں، اور کام ایسا ہے، اور پروجیکٹ ایسا ہے، اور ایسا ہے، اور بہت کھاتے پیتے ہوئے 1 بج جاتا ہے، اور ایسا ہے،
اور بہت بوجھل طبیعت رہتی ہے اور نہیں ہو پاتا ہے، وہ گھر ہی پہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ ہے کہ نماز فجر کو جماعت سے نہ پڑھنا، اپنے مرضی کے مطابق پڑھنا، 7 بجے پڑھ لیے، 8 بجے پڑھ لیے، 10 بجے پڑھ لیے، 11 بجے نکلنا ہے، نہا دھو کر کے چلیے 2 رکعت پڑھ لیں، فجر کی نماز پڑھ لی، تو کیا ہے؟ یہ منافقین پر نماز فجر اور نماز عشاء بڑی بھاری ہوتی تھی۔ تو آج بھی اگر یہ چیز پائی جا رہی ہے تو یہ مومن کا یہ شیوا نہیں ہے، یہ منافق کی بری صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صفت سے بچائے۔ یہ دونوں نمازیں منافقوں پر کیوں بھاری ہوتی تھیں؟ اس لیے کہ یہ منافق جو ہوتے تھے یہ نماز کو ایک ڈھال بناتے تھے، اور ڈھال یہ کہ بھائی دیگر نمازوں میں جب مومن ہوتے تھے جاتے تھے، بھائی ظہر ہے، عصر ہے اور دوسری نمازیں جو ہے مغرب ہے، یہ دن کے اجالے میں یعنی اجالا رہتا ہے، پڑھتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی فلاں صاحب آئے، فلاں صاحب آئے، ہاں فلاں صاحب آئے، چلو بھائی ہاں یہ مومن ہے۔ مومن یہ سمجھ رہے ہیں کہ مومن ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے کہ مقصد ان کا حل ہو رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن عشاء اور فجر کی جو نماز ہوتی تھی وہ اندھیرے میں ہوتی تھی۔ آج کی طریقے سے اس وقت ماحول نہیں تھا کہ دن اور رات برابر ہوتا تھا۔ آج لائٹوں کا اتنا نظم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دے دیا ہے، یہ سہولت دے دی ہے کہ آج لائٹنگ اتنی ہے کہ دن اور رات برابر ہے، شاہراہوں پر چلتے ہوئے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، لائٹ جل رہی ہے، گھر میں باہر جہاں دیکھیے لائٹ ہی لائٹ ہے۔ لیکن اس وقت کیا تھا؟ یہ معاملہ نہیں تھا۔ تو یہ ہے کہ عشاء اور فجر یہ رات کے اندھیرے میں ہوتی تھی، تو وہ نماز کے لیے آنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا۔ نہیں آتے تھے کہ اب اس میں کس کو دکھانا ہے، کون دیکھے گا، فلاں آئے کو فلاں نہیں آئے، تو اس لیے ان نمازوں سے وہ غائب رہا کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یراؤون الناس، ان کی جو بھی عبادتیں ہوتی تھیں وہ خوشنودی الہی کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے نہیں، جنت پانے کے لیے نہیں ہوتی تھیں۔ ان کی عبادتیں جو ہوتی تھیں، تیسری بری صفت اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت کے اندر بیان فرمائی، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے تھے۔ یعنی نماز جو پڑھتے تھے یا جو بھی نیک عمل کر لیتے تھے، مقصد صرف دکھاوا ہوتا تھا۔ یہ نیک عمل ان کے لیے، نماز ان کے لیے ڈھال ہوتی تھی، اور اس کے پیچھے وہ مسلمانوں پہ وار کرتے تھے کہ مومن جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ تو ہمارا بھائی ہمارے ساتھ نماز میں رہتا ہے اور ہمارے ساتھ اس کا معاملہ یہ ہے۔ وہ صرف دکھاوے کے لیے پڑھتا تھا، اس سے مقصد خوشنودی الہی نہیں تھی، اللہ کی رضا جوئی نہیں تھی، مقصد دکھاوا تھا۔ آج بھی اگر کوئی انسان کوئی عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، دوسرے بہت سارے نیک عمل کرتا ہے، اگر اس کا مقصد ان اعمال کے کرنے کے پیچھے یہ ہو کہ لوگ اس کو نمازی کہیں ماشاء اللہ فلاں صاحب بڑے اچھے ہیں، صف اول میں رہتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، فرض روزے رکھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، پاس پڑوس کے لوگوں کا، رشتوں کا، سب کا لحاظ کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، بڑے دیندار ہیں۔ اگر مقصد ان تمام چیزوں کے کرنے کے اگر اس کا کیا ہے کہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، تو یہ مومن کی وصف نہیں ہے، مومن کی خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ منافق کی بری صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صفت سے اور اس بری صفت سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر بھی یہ بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ جب ریاکاری ہوگی تو اللہ کا ذکر کم ہوگا اور اس سے وہ چیز بوجھل ہوگی۔ اللہ کے ذکر میں تلاوت قرآن ہے، تسبیح و تحلیل ہے، دیگر سارے نیک اعمال ہیں، تو یہ ہے کہ جب نیت کے اندر فطور ہوگا تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں بھی کم ہوا کریں گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 142 جو پڑھی گئی، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کے 4 برے اوصاف کا ذکر کیا۔ ایک
تو یہ ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ۔ دوسرے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں سستی اور کاہلی ہوتی ہے۔ تیسرے کہ نماز یا اس جیسا دیگر عمل جو ہوتا ہے، ان کا وہ عمل خوشنودی الہی کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے۔ اور چوتھی بری صفت کہ یہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر دکھاوا ہوتا ہے۔ تو یہ 4 برے اوصاف کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان برے صفات سے ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کو بچائے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ یراؤون الناس، کوئی عمل دکھاوے کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ کیا جائے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو مومنوں کے جو اوصاف حمیدہ ہیں، جو اچھے اوصاف ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ ہے کہ منافقین کے جو برے اوصاف اللہ تعالیٰ تو نے ذکر کیے ہیں، ان برے اوصاف سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔